اسرائیل کا ایران پر مہلک وار، مشرق وسطی میں نئی جنگ چھڑ گئی۔ ایران کی جوہری تنصیبات، فوجی اہداف اور فوجی قیادت کی رہائش گاہوں سمیت 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی آرمی چیف جنرل باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی، ایرو اسپیس فورس کے سربراہ امیر علی حاجی زادہ سمیت اعلیٰ قیادت شہید، ڈاکٹر فریدون عباسی اور ڈاکٹر تہرانچی سمیت 6 ایٹمی سائنسدانوں کی شہادت، لیفٹیننٹ جنرل قرنی، سیاد شیرازی سمیت دیگر شامل۔ چند ہی گھنٹوں بعد 13 تبریز، شیراز اور ہمدان میں بھی حملوں کی تصدیق۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 78 افراد شہید، 329 زخمی۔ ایران پر حملے میں 200 جنگی طیارے استعمال ہوئے۔ حملے سے پہلے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر کر دیا گیا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایران کے اندر خفیہ بیس بنا کر ڈرون سے ایرانی میزائل سسٹمز کو گائیڈڈ ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، ایران میں آپریشنز کی ویڈیوز بھی جاری کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق خفیہ آپریشن کے لیے ہتھیاروں سے لیس گاڑیوں اور ایجنٹس کو ایران اسمگل کیا گیا تھا۔ ایران نے اعلیٰ عسکری اور قیادت کی شہادت کے بعد نئی قیادت میدان میں اتار دی۔ جنرل باقری کی جگہ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی آرمی چیف مقرر، بریگیڈیئر جنرل محمد پاکپور پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی کی جانب۔ ایران کا اسرائیل پر ڈرونز سے حملہ، اسرائیل پر 100 ڈرونز داغ دیے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے ایران کے حملے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ سید علی خامنہئی نے کہا کہ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا کام انجام دیا، اسرائیل کا انجام بہت برا ہوگا، سائنسدانوں کے جانشین ان کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران جوابی حملے کا حق رکھتا ہے، اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی صدر کا اسرائیلی حملوں کا سخت جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن اپنے احمقانہ اقدام پر پچھتائے گا۔ واضح کیا، حملے نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ صہیونی ریاست جارحیت پسند ہے۔ ایران کے عوام سے اتحاد، یکجہتی اور ہمدردی کو برقرار رکھنے کی اپیل بھی کی۔ ایران کے فضائی حملوں پر جوابی کارروائی کی دھمکی، اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو ملک سے فرار۔ نتن یاہو کے سرکاری طیارے ونگ آف زائن نے بن گورین ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ اسرائیل کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، اسرائیلی شہریوں کو بام شیلٹرز اور بنکرز کے قریب رہنے کا مشورہ۔ نتن یاہو کا جنگ طویل ہونے کا اندیہ، کہا اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کھلی دھمکی، کہا تہران کو امریکہ کے ساتھ فوری طور پر معاہدہ کر لینا چاہیے، بصورت دیگر حالات مزید خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ امریکہ دنیا کے سب سے جدید اور تباہ کن ہتھیار بناتا ہے، اسرائیل کے پاس یہ ہتھیار موجود ہیں اور وہ ان کا استعمال کرنا بھی جانتا ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر اسرائیلی حملے کو سراہا، امریکی صحافی کا دعویٰ۔ جوناتھن کرل نے سوشل میڈیا پر بیان میں لکھا، امریکی صدر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ حملہ بہت اچھا رہا، ہم نے انہیں ایک موقع دیا اور انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، انہیں سخت مار لگی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی، دنیا بھر میں فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ۔ خبر رساں ادارے کے مطابق دنیا کے اہم ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر، خلیجی ممالک کی اہم پروازیں منسوخی اور تاخیر کا شکار۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز نے تل ابیب، عراق، اردن، لبنان اور ایران سے آنے اور جانے والی پروازیں معطل کر دیں۔ بھارت اور شام کا فلائٹ آپریشن بھی متاثر، ایران اسرائیل کا فلائٹ آپریشن بند ہے۔ تل ابیب میں ایران کے جوابی حملے کے پیش نظر جہاز محفوظ مقام پر منتقل۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران امریکہ کے بالواسطہ ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ ایران میڈیا کے مطابق ایران نے اتوار کے روز عمانی ثالثی میں ہونے والے جوہری مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا۔ عمان نے اسرائیلی حملوں کو لاپرواہی قرار دیتے ہوئے کہا، ان حملوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، کہا اسرائیلی حملے ایران کے خود مختاری علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، وزیر اعظم کا انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی، کہا کہ ایران پر حملہ غیر مستحکم خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ سے جنگ روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نواز شریف نے کہا، اسرائیل کا ایران پر حملہ افسوسناک ہے۔
پاکستان کی ایران پر حملے کی شدید مذمت، ایرانی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل نے UN چارٹر کی خلاف ورزی کی، عالمی برادری کا فرض ہے کہ اسرائیلی حملے کا نوٹس لے۔ ایاز صادق نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ جنگ کے ہم پر بھی اثرات ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کا OIC اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی برادری میں شدید تشویش کی لہر۔ سعودی عرب نے مشرق وسطی میں امن کی بحالی اور معیشت کو لاحق خطرات پر تشویش ظاہر کی۔ ترکیہ کا جنگ بندی پر زور، اقوام متحدہ کی تمام فریقین سے ضبط اور فوری مذاکرات کی اپیل۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی صورتحال کو خطرناک قرار دے کر فریقین سے تصادم سے گریز کی درخواست کی۔ برطانیہ کی بھی کشیدگی کم کرنے کی درخواست۔ جاپان نے شہریوں کی حفاظتی حل پر زور دیا۔ ایران پر اسرائیل کے حملے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا گیا۔ ایران کی جانب سے صہیونی ریاست کے حملے پر اس کے محاسبے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ جمہوریہ ایران پر حملہ کیا ہے، یہ کھلی جارحیت دہشت گردی ہے اور تمام تر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطی میں صرف ایک ہی ایسی غاصب ریاست ہے، اسرائیل، جو رہے، جس کی بالادستی پورے خطے پر قائم رہے اور وہ جب چاہے جہاں چاہے وہ بدماشی کرے، غنڈہ گردی کرے اور معصوم انسانوں کا قتل عام کرے۔ ایران پر حملے کے پیچھے امریکہ ہے۔ جنرل سیکرٹری فلسطین فاؤنڈیشن ڈاکٹر صابر ابو مریم کی GTV نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا امریکی حکومت چاہتی ہے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی جائے، ایران اسرائیل کو بھرپور جواب دے گا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کے اسرائیلی حملے کی مذمت۔ کہا امریکہ کی پشت پناہی پر اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران بھر میں غم و غصہ۔ تہران اور قم میں لاکھوں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ مشہد میں روضہ امام رضا علیہ السلام پر بھی ہزاروں شہریوں کا احتجاج۔ اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل کا مطالبہ۔ قم میں واقع مسجد جمکران پر انتقام کا سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ صہیونی ظلم کی ایک اور شرمناک مثال۔ کرونا کے بعد پہلی بار مسجد اقصی کے تمام دروازے بند۔ اسرائیلی افواج نے مقدس مقام کو نمازیوں سے زبردستی خالی کرا لیا۔ عبادت گزاروں کو دھکے دے کر باہر نکالا گیا، جس پر فلسطینی حلقوں میں شدید رد عمل۔ بیت المقدس میں صورتحال انتہائی کشیدہ۔ عالمی برادری بدستور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مسجد اقصی کی بے حرمتی پر مسلم دنیا میں شدید غم و غصہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لندن برینٹ آئل کی قیمت $75.65 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی WTI تیل $6.43 اضافے سے $74.47 پر آ گیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں 12% اضافہ دیکھا گیا۔ To rise before this August House to present the annual budget of ₹3,450 billion for the financial year 2025-26 for the province of Sindh. So the government's top priorities, I will start with the health department with a motto of health for all. سندھ کا 34.51 ارب کا بجٹ پیش۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بجٹ پیش کیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کے لیے 12% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ملے گا۔ گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کو 10% ایڈ ہاک ریلیف دیا جائے گا۔ معذور ملازمین کے لیے کنوینس الاؤنس میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تعلیم اور صحت کے بجٹ میں نمایاں اضافے کا اعلان۔ تعلیم کا بجٹ کل اخراجات کا 25.3% ہوگا۔ پرائمری تعلیم کے لیے 156.2 ارب اور سیکنڈری تعلیم کے لیے 77.2 ارب مختص کیے گئے۔ صحت کے شعبے کے لیے 326.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کے لیے 19 ارب اور لاڑکانہ میں نئے اسپتال کے لیے 10 ارب شامل ہیں۔ $1 billion already disbursed as compensation. Police station empowerment infrastructure, 31 police stations launched, 3.7 billion devolved directly to police stations. SHOs and sub-investigation officers designated as drawing and disbursement officers for localized decision making.
وزیر اعلیٰ سندھ کا بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، اپوزیشن اراکین کا ایوان میں شور شرابہ، ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا یہ بجٹ سندھ کا نہیں وڈیرا شاہی کا بجٹ ہے، صرف جاگیرداروں اور وڈیروں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ بجٹ میں شہری سندھ کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا۔ پچھلے 17 سالوں سے جس جماعت کی ان انٹرپٹڈ حکومت موجود ہے، اس جماعت نے اس بجٹ میں بھی شہر کراچی، حیدرآباد، یہ وہ امپورٹنٹ شہر ہیں، ان کی جعلی عددی اکثریت کی بنیاد پر یہ بجٹ بالکل اسی طرح پیش کیا ہے جس طرح سے پچھلے 17 سالوں سے یہ پیپلز پارٹی کے حکمران اس صوبے پر بجٹ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا مالی بوجھ کم کرنے کے لیے 5 محصولات ختم کرنے کا اعلان۔ سندھ میں پروفیشنل ٹیکس اور انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا موٹر وہیکل ٹیکس میں کمی کی جا رہی ہے، سیلز ٹیکس کو آسان بنانے کے لیے نیگیٹو لسٹ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ وکلا، صحافیوں اور اقلیتوں کے لیے فلاحی ترقیاتی اقدامات کی مد میں خصوصی گرانٹس بھی فراہم کی جائیں گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں زرعی اصلاحات پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ 2 لاکھ سے زائد کسانوں کو سبسڈی، جدید مشینری کے لیے بے نظیر ہاری کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ احتجاج جمہوریت میں سب کا حق ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ باتیں کی گئیں اسمبلی کے فلور پہ، اس میں نان سیریسنیس نظر آئی، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ جو کہ ویسے حقیقت میں میٹر نہیں کرتی، میں سمجھتا ہوں ان کی پالیٹکس بھی سب کے سامنے ہے۔ بلدیات کی الیکشنز میں جس طریقے سے متحدہ الیکشن سے بھاگتی رہی ہے، اور وہ بھاگتی اسی لیے رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ماسز میں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے کا آج تاریخی بجٹ پیش کیا۔ سندھ حکومت نے بجٹ میں عوام کو مکمل ریلیف دینے کی کوشش کی۔ احتجاج اپوزیشن کا جمہوری حق ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں مہنگائی کے دور میں جتنا ریلیف دے سکتے تھے دیا۔ خیبر پختونخوا کا 2119 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ صوبائی وزیر خزانہ آفتاب عالم نے بجٹ پیش کیا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 547 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافے اور کم سے کم اجرت 36,000 سے بڑھا کر 40,000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ بجٹ میں سالانہ کل اخراجات کا تخمینہ 1962 ارب روپے ہے۔ بجٹ 157 ارب روپے سرپلس رکھا گیا ہے۔ آفتاب عالم نے کہا وفاق کی جانب سے NFC کی مد میں 42 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی۔ وفاق کی جانب سے ضم شدہ اضلاع کے جاری اخراجات میں 40 ارب روپے کی کم ادائیگی کی گئی۔ وفاقی بجٹ دھوکہ ہے، ہم پاٹا اور فاٹا میں ٹیکس نہیں مانیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہہ دیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے، آپ تجاویز دیں، ہم تیار بیٹھے ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے بانی PTI کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ پانی جیسے حساس وسائل کا بطور ہتھیار استعمال خطرناک رجحان۔ پاکستان ماحولیاتی بحران کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں یورپی وزارت خارجہ حکام سے ملاقات میں خطے کے امن پر زور دیا، بھارت کی جارحانہ پالیسیوں پر پاکستان کا دو ٹوک موقف پیش کیا۔ بلاول بھٹو کے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، عالمی برادری سے جنگ فوری رکوانے کا مطالبہ۔ UN جنرل اسمبلی نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی۔ 149 ملکوں نے حمایت اور 12 نے مخالفت کی۔ 19 ملکوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں اسرائیل میں قیدی فوجیوں کی واپسی اور غزہ سے فوج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کیا گیا۔ حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ۔ بھارت میں تباہ ایئر انڈیا کے بوئنگ 787 کا ایک بلیک باکس مل گیا، دوسرے کی تلاش جاری۔ حادثے میں عملے کے 12 اراکین سمیت 240 مسافر ہلاک ہوئے۔ خوش قسمتی سے ایک مسافر زندہ بچ گیا۔ طیارہ گرنے سے ہاسٹل تباہ ہوا۔ حادثے میں مجموعی طور پر 290 افراد ہلاک ہوئے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا فضائی حادثے کے معائنے کے لیے ٹیم بھارت بھیجنے کا اعلان۔ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا، کچھ وقت کے لیے مجھے لگا کہ مرنے والا ہوں۔ ایئر انڈیا کی پرواز کے واحد زندہ مسافر نے طیارہ حادثے کی داستان سنا دی۔ وشواس کمار نے کہا یقین نہیں کہ میں کیسے باہر زندہ نکل گیا۔
محکمہ موسمیات نے بالائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان ہے، جبکہ جھکڑ چلنے اور بارش سے گرمی کی لہر میں بھی کمی ہوگی۔ آج سے 16 جون تک پنجاب، کے پی، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اور لارڈز میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل سنسنی خیز مرحلے میں داخل۔ آسٹریلوی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 207 رنز بنا کر آؤٹ۔ آسٹریلیا کی جانب سے مچل سٹارک 58 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ آسٹریلیا کا جیت کے لیے پروٹیز کو 282 رنز کا ہدف۔ پروٹیز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری۔